تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے، والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو، وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر والوں کو بشارت دے دو، اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا، تو تھوڑی تمہیدن کچھ اور باتیں آتی، تو میں کیا کروں، کسی سے لڑائی کروں، کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر مارتا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی یا تو بچا بچا کے نہ رکھ، اس سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے، برداشت کر۔ ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو ستارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے، وہ بھی کہیں گے یومن او بعض یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم متجرت، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی
خواہشات پہ قابو پا لیا، تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا، یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے، 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی، اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے، ایسے پکڑ اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں تو پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن، آدھا دن، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجبتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے۔ یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے، تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا۔ غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے، اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے، اور ابدی غم جہنم میں۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے، اور دیتے جائیں گے۔ نہ زندگی ختم ہوگی، نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ایک ٹہنی، پورا درخت میں ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہا، بڑھا رہا، بڑھا رہا، بڑھا رہا، بڑھا رہا۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی، یہاں تو حد ہے، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے،
میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں، تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ کھربوں، دیکھو کھربوں اربوں جو ہیں یہ دنیا کے لیے ہیں، وہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے، تو وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا، ایک لگا کے اپنے تخت پر، اس سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے، تو اس میں اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو ہکو شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی دکھاؤ، تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا، تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے، وہ ایسے ہی وہ پیچھے مڑ پہ دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا، جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ، جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو پونیاں ہی کملا ہو جائے گا، تو وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت ہے، کہے گا بلا، کیوں نہیں، پر تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے، یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی رہے، تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، جی تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون، وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، یہ چند دن ہیں گزار لو میری ماں۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا، النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ، جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے، وہ اسے ٹھنڈک محسوس ہو، اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے، اللہ ہماری حفاظت سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اردو ترجمے میں آپ کو دونوں طرف کی خبر برابر نظر آئے گی، لیکن یہ ایسے ہے، ایسے رحمت کی خبر اس کا وزن یہاں آ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پکڑ کی خبر کا وزن یہاں چلا جا رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ ایسے۔ اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کوریدتے ہیں۔ نبے، میرے بندوں کو بار بار بتاؤ، نبے، نبے، اذن باب تفعیل میں تکرار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا اخبر، میرے بندوں کو بتاؤ تو ہو جاتی بات، اخبر کی وجہ نبے، بار بار سنا ان کو، یہ مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں ان کو بار بار سنا، جیسے اذن، بار اذان جو کہ بار بار ہوتی ہے تو اذن، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اذان من اللہ ورسول، تو اس پیٹرن پر جو لفظ آتا ہے اس کے اندر تکرار کا مطلب داخل ہوتا ہے، تو میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بار بار سنا میرے محبوب، بار بار سنا۔ آگے اللہ کہتا اخبر الناس، لوگوں کو بتاؤ، یا چلو اگر خاص کرتا تو اخبر الذین آمنوا،
ایمان والوں کو خبردار کر دو، خبر دے دو۔ 90 کی خوبصورتی الگ ہے، عبادی کی الگ ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے مشرق مسلم سب کو کہا میرے بندے ہیں، اور کہا میرے بندے ہیں، میرے میں کتنی محبت، میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا۔ تو پوری دنیا کے مسلم نان مسلم کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ بار بار بتلاؤ، انسانوں کو نہیں فرمایا، مسلمانوں کو نہیں فرمایا، میرے بندے یہ سب میرے ہی ہیں، توبہ کر لیں میں ان تابو فانا حبیب ہوں، توبہ کر لیں تو میں ان کا بہترین دوست ہوں۔ تو ایک 90 پھر عبادی کہ یہ میرے بندے۔ میرے بندے کا کیا مطلب ہے کہ حساب میں نے لینا ہے، تم نے نہیں، تو تم میرے بندوں کو ذلیل نہ کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، کوئی ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے، یہاں تک کہ کوئی اللہ کا منکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اجازت نہیں دے رہا کہ تم ان کو کسی طرح بھی ذلیل کرو یا حقیر جانو، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، تمہارے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں۔ تو عبادی میں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہی کہ میرے بندے، میرے بندے۔ ماں کے لہجے میں کہتے ہیں نا صدقے، میں تو والی نہیں پہ آمدہ، تو میرے بندے ایک 90 ایک میرے بندے۔ پھر انی میں بذات خود، انا یقیناً میں ہی کیا ہوں، غفور ہوں، رحیم۔ انی بات بغیر کسی شک کے ہے، انی انا کی تاکید، پھر یا متکلم کہ میں بذات خود بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب اللہ نے بتانا تھا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، تو یہاں 90 نہیں لائے، 90 تو لائے اس کے ساتھ انی انا الغفور الرحیم، اسی کا عطف بنایا وَأَنَّ عذابی، وہاں ہے انی، یہاں ہے عذابی، وہاں ہے انا، یہاں ہے ہوا۔ ایک غائب ہے، ایک حاضر ہے، فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ میری بات براہ راست سن رہے ہو تو آپ پر ایک اور تاثر ہے، آپ جا کر میری بات آگے کسی کو نقل کرو گے تو سارا تاثر اس میں سے نکل جائے گا، صرف خبر منتقل ہوگی، تاثر منتقل نہیں ہوگا، چونکہ دیکھنے سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی رحمت کو بتایا تو اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے سامنے ہوں، میں بہت مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت کو زیادہ بتاؤ، اپنے لہجوں میں کڑواہٹ پیدا نہ کرو، اپنے لہجوں میں شدت پیدا نہ کرو، اپنے آنے والے مجمع کو ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں مت بات کرو، محبت کے انداز میں، نرمی کے انداز میں بات کرو۔ تو ایک چوکھٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بذات خود بہت مہربان ہوں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي، وہاں بھی انا یقیناً، کوئی شخص سے بالا تر نہیں کہ میرا عذاب، مضاف مضاف الیہ ایک دوسرے سے جدا چیز ہوتے ہیں۔ میری کتاب، کتاب اور ہے، میں اور، میری ٹوپی، میں اور ہوں، ٹوپی اور ہے، اور انی تو بذات خود ہے، اور عذابی، عذاب اور الگ چیز ہے، اللہ الگ چیز ہے، عذاب الگ چیز ہے، اللہ الگ چیز ہے۔ ان عذابی ہوا، پھر اس عذاب کو بھی دور کر دیا، او جرا کھا کیا لیتے بیٹھو ہے، وہ بہت دردناک عذاب، هو العذاب العلیم، یہاں دو صفتیں نہیں لائے، الغفور الرحیم، یہاں ایک لائے ہیں العلیم، اور وہ بھی عذاب کی صفت اپنی نہیں بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے عنوان کو قرآن میں زیادہ طاقت سے بولتا ہے، اور پکڑنا بھی ہے، اس آخر شمر اور حسین کا فیصلہ نہیں کرنا، تو پکڑ بھی ہے اس کی، فرعون اور موسیٰ کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا، تو
پکڑ بھی ہے، لیکن پکڑ کو اللہ اتنی شدت سے نہیں بتاتا جتنی طاقت سے اللہ اپنے رحمت کو بتاتا۔ تو میرے بندوں کو بتاؤ، اب بار بار بتاؤ کہ میں بذات خود تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا مہربان ہوں، اور پھر ہاں وہ جو میرا عذاب ہے نا، وہ جو میرا عذاب ہے، او تلمبے دو پار ٹپا چھڑے، وہ جو میرا عذاب ہے نا، وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ سوچو، خوشخبریاں سناؤ، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو قریب کرو۔ ایک ٹی وی کے ایکٹر تھے بڑے پرانے، تو وہ مجھے ملنے آئے، کہنے لگے میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں، آپ اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو میں مولویوں سے نہیں ملتا ہوں، لیکن آپ سے ملنے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں، آپ اللہ سے ملاتے ہو، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ کتنے راستے میں لوگ ملتے ہیں، جہاز میں، پھر آپ کے بیان سن کے بخشش کی امید لگ گئی، ورنہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ساڑھی بخشش کوئی نہیں، بخشش کی امید لگ گئی، جنت کی آس لگ گئی۔ تو مغفرت کا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر تم سارے نیک بن جاؤ، گناہ کرنے چھوڑ دو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا، اور ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے روئیں گے اور معافی مانگیں گے، پھر اللہ خوش ہو کے انہیں معاف کرے گا۔ معاف کرنا اللہ کو ایسا پسند ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اپنے بندوں کے لیے رحیم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ، اللہ تم پہ رحم کھائے گا۔ دوسرا آیا سورہ عنکبوت میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم آزمائے نہ جاؤ، یہ خیال دل سے نکالو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پوری آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم مجھے مانو گے نا کہ ہاں ہم مان گئے تو ایک اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تو پھر میں تمہیں آزماؤں گا۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا وہ ہے فتنہ، یفتنا۔ فتن کہتے ہیں سونا پگھلانا، فتان عربی میں سنار کو کہتے ہیں، گولڈ سمتھ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، سنار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا کو پگھلانے والا۔ بعضی چیزوں کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے پانی سے، پیٹرول سے صاف ہو جاتی ہے۔ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے میل اندر گھسی ہوتی ہے، وہاں پانی نہیں پہنچتا، پیٹرول نہیں پہنچتا، اس کو پھر پگھلانا پڑتا ہے۔ جو دھاتوں کے اندر میل ہے وہ پانی سے نہیں دھلتی۔ لوہے میں اندر زنگ پھنسا ہوا ہے، سونے میں کھوٹ۔ میں نے ایک دفعہ پورا پروسیس دیکھا تھا سنار کے پاس بیٹھ کر کہ اس نے سونے کی ٹکی کو پگھلایا، پھر اس میں سے کھوٹ کو الگ کیا، خالص کو الگ کیا، یہ سارا میری آنکھوں دیکھا ہے۔ تو جو دھات ہوتی ہے وہ پانی سے نہیں صاف ہوتی، اس کو آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، وہ اس کے اندر مساموں میں آگ جاتی ہے، وہ پگھل کر کھوٹ کو الگ کر لیتی ہے، وہ آگ اور خالص کو الگ کر دیتی ہے۔ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم سے، ایک روح سے۔ تو جسم پر جو آنے والے حالات ہیں ان کی مثال پانی سے دھل جاتے ہیں، وہ زہری اسباب سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جو روح پہ حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے ناگواری کے، یہ وہ ہیں جو سونے کو پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکالنا۔ جب تک اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس وقت تک وہ خالص نہیں بنتا، جب تک وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کرتا اللہ کی رضا کا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب تمہاری آنکھیں پھٹ گئیں اور کلیجے اچھل کے منہ کو آ گئے، صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے جنگ خندق میں کہ تم اتنی مشقت میں آئے کہ آنکھیں پھٹ گئیں، اور تم کہنے لگے اللہ ہے بھی صحیح، متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، لوگ اس سے آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں بڑے بڑے محل بناتے ہیں،
بڑی بڑے آرام کی شکلیں بناتے ہیں، اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر کی کشتیاں بنواتے ہیں، اس میں بیٹھ کے وہ سمندر کی سیر کو نکلتے ہیں۔ لیکن 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، اندر وہ خالی ہوتا ہے، وہاں کچھ ضرب لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ جب آدمی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جما کے چلتا ہے اور اس کے روح پر حالات آتے ہیں تو وہ پھر ایسے نکھر کے صاف ستھرا ہو کے، کیونکہ جنت صاف ستھرے لوگوں کی جگہ، اس لیے جو ایمان والے کبیرہ گناہ کرتے مر گئے ان کو جہنم میں ڈال کے پگھلایا جائے گا، کھوٹ ان کا نکالا جائے گا، کھوٹ نکال کے پھر جب وہ خالص ہو جائیں گے پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔